وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں یہ ساتھی، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے علم و عمل میں، عمر میں، رزق حلال میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، تمام مرحومین مومنین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے اہل و اقارب کی حفاظت فرمائے، تمام بچوں کو دین کا پابند اور عاشق رسول بنائے، بالخصوص جو ناحق جیلوں میں بند ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی رہائی عطا فرمائے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، مسئلہ مسائل کی کڑی میں آج مسئلہ لے کے حاضر آیا ہوں اس تعلق سے کہ گناہ کا اظہار کرنا کیسا ہے۔ گناہ کر کے لوگوں کو بتانا، لوگوں کو گواہ بنانا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا کیا حکم ہے، ایسے انسان پر کیا حکم ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت نمبر سورہ زخرف میں آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جو جان بوجھ کر اندھا بنتا ہے، یعنی جان بوجھ کر لوگوں کو گناہ کا اظہار کر کے بتاتا ہے، لوگوں کے سامنے جا کے گواہ بناتا ہے لوگوں کو، تو وہی فرماتا ہے اللہ پاک، جو جان بوجھ کر اندھا بنتا ہے اور اللہ کے ذکر سے، یعنی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ سے ڈرتا نہیں، اللہ سے خوف نہیں کرتا، اور رحمان کے ذکر سے جان بوجھ کر اندھا بنتا ہے، تو اللہ نے فرمایا تو ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ شیطان اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہے، لیکن کرتا ضرور ہے، وہ باقاعدہ ضرور ہے، لیکن ہر ایک شیطان پر، چاہے فرشتوں پر، اللہ کا کنٹرول ہے۔ جب اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہوتے ہیں تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے ہمارے اوپر۔ تو اللہ نے خود ہی فرمایا کہ میرے ذکر سے جب تم غافل ہو جاتے ہو تو میں شیطان مقرر کر دیتا ہوں تمہارے لیے، بس وہ ہر وقت اس کا رفیق رہتا ہے، اس کا ساتھی رہتا ہے، اس کا دوست رہتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے حدیث پاک دیکھیں گے کہ گناہ کر کے اظہار کرنا اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانے کی سزا قرآن و حدیث میں کیا ہے، بالخصوص حدیث پاک سے اس کا کیا حکم ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی جلد ثانی صفحہ نمبر 896 کی حدیث پاک ہے، باب الادب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے ہر انسان کو معاف کر دیا جائے گا، میری امت کے ہر فرد کو معاف کر دیا جائے گا، مگر ان لوگوں کو نہیں۔ کس کو معاف نہیں کیا جائے گا؟ جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں تو ان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ شرابی ہے، زنا کرتے ہیں گم ان کے بارے میں پتہ رہتا ہے یہ زنا کار ہے، جوا کھیلتے ہیں تو ان کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ جوا کھیلتا ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتا، کھلے عام کھانا پیتا کرتا ہے، اس کے بارے میں معلوم ہے لوگوں کو یہ روزہ نہیں رکھتا، اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، صدقات و خیرات نہیں کرتا، حج و عمرہ اس کے اوپر، حج فرض ہونے کے بعد حج نہیں کرتا، یعنی ایسا گناہ کرے جس کے بارے میں لوگ جانتے ہوں کہ یہ ایسا گنہگار آدمی ہے، یا گناہ کر کے لوگوں کو بتائے، تو وہی حدیث پاک میں آگے بتاتے ہیں کہ ہر فرد کو اللہ معاف فرما دے گا، مگر ان لوگوں کو نہیں جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، اور بے باکی یہ، اور اس پر بھی بے باکی یہ کرتے ہیں کہ رات میں ایک آدمی کوئی گناہ کرتا ہے اور صبح کو لوگوں سے بیان کرتا ہے، صبح لوگوں کو آ کے سینہ تان کے، سینہ چوڑا کر کے بتاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے یہ کام کیا ہے، بہت مزہ آیا مجھے، میں چوری کیا، میں زنا کیا، میں فلاں کو دھوکہ دے دیا۔ تو ایسے گنہگاروں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حالانکہ اس کے گناہ کو اللہ نے چھپا لیا تھا، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ستار، یعنی گناہوں کو چھپانے والا، تو اللہ تعالیٰ تو چھپاتا ہے گناہوں کو، ہمارے اور اللہ کے بیچ میں یہ معاملہ ہے، ہم نے گناہ کیا، کوئی نہیں جان پایا، اللہ جانتا ہے، تو اللہ چاہے تو قیامت میں معاف کر کے جنت میں ڈال دے، لیکن جب ہم اظہار کر دیں گے، لوگوں میں پرچار کر دیں گے اپنے ہی گناہ کا، تو ہم نے گواہ بنا لیا، اب قیامت میں وہ لوگ گواہی دیں گے، اس کی وجہ سے، ان گواہی کی وجہ سے ہم کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا فرمائے گا، اور یہ یقین کے ساتھ آپ جانیے کہ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے، قرآن و حدیث کا یہ حکم ہے۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو گناہوں کو چھپا لیا تھا، مگر اس نے اپنے گناہ کا اظہار کیا، لوگوں کو بتایا، تو اس وجہ سے، اور یہ کہا کہ میں نے گزشتہ رات ایسا کیا، تو رات کو اس کے رب نے پردہ ڈالا، اور یہ دن میں اللہ کے اس پردہ ڈالے ہوئے کو چاک چاک کر دیا، پردہ کھول دیا۔ تو ایسے گنہگار کے بارے میں آگے فرماتے ہیں کہ گناہ کا کام کرنا بہرحال گناہ ہے، کوئی بھی گناہ ہو، لیکن گناہ کا اعلان کرنا اور بڑا گناہ ہے، گناہ کر کے گناہ کا اعلان کرنا اور بڑا جرم ہے،
اور اس سے گناہ کی اشاعت ہوتی ہے، گناہ کا پرچار ہوتا ہے، اور آدمی کا اپنے گناہ پر نڈر ہونا لازم آتا ہے کہ یہ ڈرتا نہیں ہے اللہ سے اور گناہ سے نہیں ڈرتا ہے، تو اس پر نڈر ہونا لازم آتا ہے۔ تو ایسے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ و استغفار کرے اور اس کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دے، کسی کو بتائے نہیں اپنے گناہ کو، کیونکہ گناہ کا اظہار کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو گواہ بنانا ہے، اور گواہ جب بنا دیا آپ نے تو قیامت میں اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی گناہ پہلی بار فرصت میں کوئی گناہ ہی نہ کریں، اگر گناہ ہو جائے تو کسی سے بتائیں نہیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اگر میری بات اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔